بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد حضرات محترم اور میرے بڑے بوڑھے چچے زاد چچا، اللہ تبارک و تعالی کا ہم سب پر لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ انہوں نے ہم سب کو ایک مسلمان گھر میں پیدا فرمایا، اس کے بعد اب تک ایمان پر ہمیں قائم رکھا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت تک ایمان پر ہی جاری رکھے اور موت کے وقت زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرمائیں۔ حضرات محترم، ہم اور آپ بیانات سنتے رہتے ہیں۔ آج میں صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا مختصر جھلکیاں دکھانے کی کوشش کروں گا اور اپنی زندگی سے اس کو ملانے کی کوشش کروں گا کہ حضرت فاطمہ کی زندگی کیا تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیا تھی، اور آج ہمارے ماں بہنوں اور ہم سب کی زندگی کیا ہے۔ میرے دوستو، سب سے پہلی بات تو یوں ہے کہ جس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نکاح کے تحقیق پر پہنچتی ہے تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بابت دیتے ہیں، یعنی پیغام دیتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم عمر بتا کر حضرت فاطمہ کی عذر کو بتا کر اس بات کو ٹال دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام دیتے ہیں حضرت فاطمہ کے لیے، اس کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو ٹال دیا۔ پھر ایک صحابی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اے علی تو جا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ کا ہاتھ مانگ لے۔ حضرت علی شرماتے ہیں اور حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے، میں کیسے جاؤں؟ لیکن اس صحابہ رسول نے کہا علی تو جا، امید ہے کہ تیرا کام بن جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی حضرت فاطمہ کے بارے میں پیغام دیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کہتے ہیں انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے لوٹ جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دیتے ہیں۔ وہ صحابہ رسول کہتے ہیں کہ بتا نبی نے کیا جواب دیا تمہیں، بتا کیا جواب دیا؟ حضرت علی نے کہا کہ میں نے کہا نا کہ مجھے مت بھیجو، کہا کہ تو بتا کیا جواب دیا؟ حضرت علی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا سے کہا انشاءاللہ، کہا کہ یہی تو انشاءاللہ کام آ جائے گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے اٹھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ علی نے پیغام بھیجا ہے تیرے بارے میں، بیٹی تو بتا راضی ہے کہ نہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے کہ باپ میں راضی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرا دیتے ہیں۔ لیکن اب سنو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنا سامان نہیں، وہ ایک بیچارے جو کیا کہتے ہیں کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، اس کے پاس گھر رہنے کا نہیں، اس کے پاس سامان نہیں۔ اب کیا کریں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کے مطابق حضرت فاطمہ کو جہیز دیا۔
جس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک لحاف دیا گیا، ایک مشکیزہ دیا گیا، اسی طرح کے یعنی چھوٹے چھوٹے سامان جو ضرورت کے ہوتی ہے بس اس چیز کو دیا گیا۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آ کر کے عصر نماز کے بعد خطبہ دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول تو کر کے قبول کر لیا۔ اب بتا ہمیں اور آپ کہ نکاح ہونے میں کتنا روپیہ خرچ ہوا؟ 1 روپیہ بھی یہاں پہ خرچ نہیں ہوئے، لیکن آج اور ہم آپ لاکھوں روپے خرچ کرنے چلے جاتے ہیں، لیکن نکاح تک پہنچنے کی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں تک کہ اور آج ہمارا آپ زنا کرنے کے لیے چلے جائیں، گناہ کرنے کے لیے چلے جائیں، غیبت کرنے کے لیے چلے جائیں، نکاح میں دراڑ پیدا کرنے کے لیے چلے جائیں، 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا اور فوراً زنا کر لے گا۔ اور اگر شادی کرنے کے لیے چلا جائے وہاں لاکھ روپے کا ڈیمانڈ نہ مانا جائے تو بتاؤ ہماری حالت کیسی ہوگی؟ حضرت فاطمہ کی حالت کیسی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کیسی تھی؟ بات تو یہ آ گئی جس وقت نکاح ہو رہا تھا اس وقت کی میں بات بتا رہا ہوں کہ جس طرح سے آج ہمارے سماج میں رسم و رواج چل پڑا ہے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم خاص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ جاؤ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت ابو طلحہ، حضرت زبیر اور کچھ انصاری صحابی کو تم بلا کر لے آؤ، وہ نکاح میں شریک ہوگا۔ وہ سب شریک ہوتے ہیں، وہ سب آتے ہیں اور اس کے سامنے میں یعنی شہرت کے لیے تاکہ لوگوں کو بھی کچھ پتہ چل جائے کہ آج حضرت علی کا اور حضرت فاطمہ کا نکاح ہو رہا ہے۔ جس وقت ایک بات اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے نکاح کا پیغام قبول کیا تھا، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اس نے کہا کہ حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ سے کرا دو، نکاح ہو گیا، اب رخصتی کا وقت آتا ہے، اب رخصتی کا وقت آ رہا ہے، کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اپنے خادمہ خاص یعنی جو خدمت کرنے والی عورت تھی وہ یمن کو حضرت فاطمہ کے ساتھ میں یمن کو حضرت علی کے گھر میں بھیج دیتے ہیں۔ اب بتا کہاں سے بارات آ گئی ہے، کہاں سے ڈھول آ گیا ہے، کہاں سے باجا آ گیا ہے، کہاں سے آرکیسٹرا ڈی جے آ گیا ہے۔ ہمیں شرم سے ڈوب جانے کا مقام ہے کہ آج چاہے انجینئر ہو کے ڈاکٹر ہو کے پروفیسر ہو، میں حد تک کہہ دیتا ہوں کہ عالم ہو کا حافظ ہو کو مولوی ہو، وہ بھی اپنے گھروں میں آج ڈی جے بجانا شروع کر دیا ہے۔ اور آپ بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، اگر وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی اگر چاہتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کو دعوت دیتے، پوری دنیا کو دعوت دے کر کے بھوج کرتے، کھانا کھلاتے۔ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کہتے ہیں کہ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میرے پاس مال ہے تو امیروں کو اس پر کیا کہتے ہیں، امیروں کو اس کا سبق سکھاؤں گا، اور اگر میرے پاس غربت ہے اس سے غریبوں کو سبق سکھاؤں گا کہ اس غریبی کی حالت میں کیسے صبر کرنا ہے اور امیری کی حالت میں کیسے شکر ادا کرنا ہے۔ دیکھیے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کی نکاح ہو رہی ہے اور پورے گاؤں میں کیا کہتے ہیں چرچا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے ساتھ حضرت فاطمہ کو بھیج دیتے ہیں۔ فاطمہ حضرت یمن جاتی ہے لے کر کے، پھر وہ پہنچا کر کے آ جاتی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے وقت نماز پڑھ کے حضرت فاطمہ کے گھر جاتے ہیں، فاطمہ کے گھر جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں کہ بیٹی ایک پیالہ لا، اس میں پانی لا۔ حضرت فاطمہ لکڑی کا ایک پیالہ ہے اس میں پانی لاتی ہے، اور اس واقعے یہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر دلہن ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہ مہینہ دن تک گھر پہ وہ بیٹھی رہے گی،
بلکہ اگر دلہن ہے تو اسی وقت سے وہ کام کرے گی، یہ نہیں کہ وہ بیٹھی رہے گی۔ دیکھ لیجئے حضرت فاطمہ عصر کے وقت نکاح ہوا ہے، اپنے شوہر کے گھر آئی ہے، لیکن عشاء کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ پیالی بیٹی پیالی میں پانی لے کر کے آ۔ حضرت فاطمہ پیالی میں پانی لے کر کے آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالی کو لیتے ہیں اور اس پیالی میں پھونکتے ہیں اور اپنے لعاب دہن یعنی کہ تھوک مبارک کو اس پانی میں دیتے ہیں اور اس میں انگلی ڈباتے ہیں۔ اس کے بعد انگلی نکال کر کے حضرت فاطمہ کے چہرے پہ پانی چھڑکتے ہیں، سینے پہ پانی چھڑکتے ہیں، پیٹھ کے کیا کہتے ہیں پیٹھ پہ پانی چھڑکتے ہیں، اور اسی طرح سے حضرت علی کو بلا کر حضرت علی کو بھی اسی طرح سے چھڑکا گیا اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جاؤ اللہ کے نام کے ساتھ برکت کی نیت سے آرام کرو۔ اگر بیٹی کی گھر نزدیک میں ہو تو باپ اس کام کو برکت سمجھ کر کے کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ اب بات آ جاتی ہے حضرت علی حضرت فاطمہ کی زندگی گزر رہی ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے، ایک نہ وقت ایسا آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ حضرت فاطمہ کے گھر میں ایسی غربت اللہ اکبر، 3 دنوں سے کھانے نہیں ہے، 3 دنوں سے حضرت فاطمہ بھوکی ہے، حضرت علی بھوکا ہے، حضرت حسن حسین بھوکے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اب کیا ہوگا، بچے بلک رہا ہے، کہیں سے کھانے کا انتظام نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ اے میرے شوہر، اے حضرت علی اس دوپٹہ کو لو اور جا مدینے کی گلیوں میں اس کو بازار میں اس دوپٹہ کو بیچ دینا، نہیں کچھ ہوگا، اتنی تو قیمت نکلے گی کہ جس قیمت سے ہمارے بچے حضرت حسن اور حسین کی بھوک مٹ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچو کس ہمت سے کس ہاتھ سے حضرت اپنے فاطمہ کے دوپٹہ کو لیا اور لے جانے کے بعد گلیوں میں کہا اس دوپٹہ کو کون خریدے گا۔ ایک صحابہ رسول آتے ہیں، اس نے 6 درہم میں اس دوپٹہ کو خرید لیا، اور جیسے دوپٹہ خریدا 6 درہم کو لے کر کے حضرت علی بازار دوڑتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ سامان لے اور جا کر کے اپنے گھر پہنچے، لیکن کیا کریں وہ سامان لینے کے لیے جاتے ہیں، راستے میں ایک بھکاری سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ علی کہاں جا رہے ہو؟ کہتا ہے کہ بازار، کہتا ہے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، 3 دنوں سے بھوکا ہوں، اس کے لیے کچھ دے دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں سوچتے ہیں کہ اس کو دے دوں، پھر سوچتے ہیں کہ وہ تو 3 دن سے بھوکا ہے، میں تو 4 دن سے بھوکا ہوں، اب کیا کروں؟ لیکن سوچتے اس نے 6 درہم کو اس فقیر کو دے دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوسی کے ساتھ لوٹ رہے ہیں اور گھر نہیں گئے، کہا ہے کیسے گھر جائے، درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اب سوچ رہے ہیں کہ گھر جائیں تو حضرت فاطمہ کہے گی کہ بتا میری دوپٹہ کہاں ہے، اگر دوپٹہ نہیں ہے تو قیمت کہاں ہے؟ اب کیا کریں، شرم سے بیچارے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ دیکھتے ایک شخص گھوڑے لے کر کے آیا ادھر سے، اور اتنا خوبصورت گھوڑا کہ آج تک اس نے اس طرح سے گھوڑا نہیں دیکھا تھا، آج تک اس نے اس طرح سے خوبصورت انسان نہیں دیکھا تھا۔ وہ شخص آتا ہے اور حضرت علی سے کہتا ہے کہ اے علی اس گھوڑے کے تو خرید لے۔ حضرت علی کہتے ہیں میرے پاس روپیہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ادھار خرید لے۔ کہتا ہے کتنے میں؟ کہتا ہے 100 دینار میں، تو بعد میں روپیہ دینا۔ وہ شخص گھوڑے کو دیکھ کر کے وہ چلے جاتے ہیں اور حضرت علی لے لیتے ہیں۔ جب جاتے ہیں حضرت علی لے کر کے سوچتے ہیں اس جانور کو گھر لے کے جاؤ اور اس کو ذبح کر کے کھانا کھاؤ، لیکن کیا کریں ایک شخص بیچ میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ علی اس جانور کو تو بیچ دے۔ وہ کہتے ہیں میں ادھار پہ خریدا ہوں، میں کیسے بیچوں، مجھے ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں کتنے میں خریدا؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ 100 دینار میں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے 160 دینار میں دے دو۔ وہ شخص کہتے ہیں 160 دینار میں دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو 160 دینار میں دے دیتے ہیں۔ اور اب دیکھیے پھر جب بازار دوڑتے ہیں، لیکن کیا کریں جب بازار دوڑ رہے پہلا شخص آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ علی بتا گو وہ جانور کہاں ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں اس کو بیچ دیا۔ کہا کتنے میں؟ 160 دینار میں۔ کہا میرا 100 دینار دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 دینار کو دے دیتے ہیں اور خوشی میں مچل کر کے وہ بازار نہیں جاتے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی میں مچل کر کے گھر جاتے ہیں اور حضرت فاطمہ کو کہتے ہیں کہ دروازہ کھولو دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں کہ دیکھو 60 دینار میں نہیں لایا۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے اچھا پرانی دوپٹہ میں، کیا کہتے ہیں پرانا دوپٹہ ہے اور اس میں 60 دینار۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ بیٹھو بیٹھو پورا واقعہ میں بتا رہا ہوں۔ حضرت
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی نے پورا واقعہ بتایا. حضرت فاطمہ نے کہا کہ میرا اللہ کہتا ہے 1 دو گے 10 دے گا, تو نے 6 دیا, 6 کے بدلے میں 60 ملا. اس کے بعد اس آدمی نے 60 دینار سے اناج لایا اور گھر کو کیا کہتے ہیں کہ اپنے زندگی کو بسر کرنے لگا. ایک وقت کے واقعہ ہے لیکن وقت بہت کم ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو زندگی کی یہ حالت گزری, لیکن ہمیں اور آپ بتاؤ کہ ایک گھر میں اگر ایک وقت کا چولہا نہ جلے, پورے گاؤں میں شور مچ جاتا ہے کہ میرے شوہر نے کچھ نہیں دیا, میری بیوی نے یہ کام نہیں کیا. اللہ کے واسطے سوچو کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی زندگی کیسی تھی. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھ کر کے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخار میں مبتلا ہے اور بخار کی حالت میں ہی حضرت حسن اور حسین کو نہلا رہی ہے اور کھانا بھی پکا رہی ہے اور رو بھی رہی ہے. حضرت علی پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ حضرت علی بھی رونے لگے, حضرت فاطمہ بھی رونے لگے. وہ معصوم ننھے بچے حضرت حسن اور حضرت حسین وہ بھی دیکھ کر کے رونے لگے. روتے روتے کہا کہ اے علی میں کیا بتاؤں, رات میں میں نے خواب دیکھا, خواب میں یہ دیکھا کہ ہمارے آقا, ہمارے نبی, ہمارے ابو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں مجھے ڈھونڈ رہے تھے. ڈھونڈتے میں نے آواز دیا اے ابو جان کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے بیٹی تجھے ہی ڈھونڈ رہا ہوں. اب کہو مطلب کہنے کا یہاں پہ آ رہا ہے اے علی یہ میرا آخری وقت چل رہا ہے, میں آج روزے سے ہوں, میں نے ہی سحری آگ کے ساتھ کیا ہے, افطار میں اپنے ابو کے ساتھ جنت میں کروں گی. اب بتاؤ وہ وقت, وہ گھڑی شوہر کے دل پہ اور بچے کے دل پہ کیسا گزرے گا کہ کوئی کہے کہ میرے آخری وقت چل رہا ہے, میں اب دنیا سے جانے والا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ہونے سے, دنیا سے پردہ فرمانے سے ابھی کچھ ہی دن ہوا تھا اور اس کا کیا کہتے ہیں غم ابھی سر سے اترا نہیں تھا اور حضرت فاطمہ کا ادھر سے غم. لیکن حضرت فاطمہ موت کے وقت کہتے ہیں اپنے شوہر کو وصیت کر دیتے ہیں کہ اے میرے حضرت علی جس طرح سے ابھی یہ چھوٹا بچہ ہے اس کی پرورش کرنا اور جب یہ بڑا ہو جائے تو اس کو اللہ کے نام پہ چھوڑ دینا. اور جس طرح سے میری زندگی میں کسی نے میرے جسم کے کپڑے کو نہیں دیکھا اسی طرح سے میں چاہتی ہوں کہ موت کے بعد بھی میرے کفن کو کوئی نہ دیکھے. آپ بتاؤ یہاں پہ کپڑے اور کفن کی بات ہو رہی ہے, ہمیں اور آپ دل میں سوچ کر بتائیں ہماری ماں بہنیں کیا دکھا رہی ہے, ہم کیسے کیسے کپڑے لا کر کے دے رہے ہیں. ہمیں یہاں پر سوچنے کا مقام ہے. بتاؤ حضرت فاطمہ دنیا سے جا رہی ہے, اپنے شوہر کو کہہ رہی ہے کہ جس طرح سے زندگی میں حضرت فاطمہ نے زندگی میں کسی کو چہرہ نہیں دکھایا, اپنی زندگی میں کسی کو جسم کو نہیں دکھائی, وہ چاہ رہی ہے کہ موت کے بعد میرے جنازے کے کفن کو کوئی نہ دے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کے وقت اور اس کا کیا کہتے ہیں وفات ہو جاتی ہے اور اس کے جنازے کو رات میں اٹھایا جاتا ہے. وہ دونوں معصوم بچے حضرت حسن اور حضرت حسین آگے رہتے ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں چارپائی کو لے کر کے چل رہے ہیں. راستے میں حضرت ابو ذر سے ملاقات ہوئی. حضرت ابو ذر نے کہا کون ہے؟ کہا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے ہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ میری فاطمہ جو ہے وہ جگر کے ٹکڑے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیے حضرت فاطمہ تو اب بیٹیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی تھی لیکن مقام و مرتبہ میں سب سے بڑی تھی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حضرت علی کو کہ علی ادھر آ, سامنے بیٹھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو سامنے بٹھایا تھا اور کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں 3 بڑی بڑی نعمتیں عطا کی ہے اور وہ نعمتیں عطا کی ہے جو کبھی کسی کو دنیا میں اب نہ ملا ہے نہ قیامت تک مل پائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول بتا دیں وہ کیا کیا نعمتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فاطمہ جو ہے
کل میدان محشر میں یعنی جنت میں یہ عورتوں کی سردار ہوگی۔ اب بتائیے ایک بڑی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت فاطمہ جنتوں میں عورتوں کی سردار ہوگی، اور یہ بیٹے جو دیکھ رہے ہو حضرت حسین نوجوانوں کا سردار ہوگا جنت میں۔ بتاؤ یہ دو بڑی نعمت، اور ایک سسر ملتا ہے، لیکن دنیا میں طرح طرح کے سسر ہوتے ہیں۔ تمہارا وہ سسر ہے جو کسی کو دنیا میں نہیں ملا، تمہارے جیسا کسی کو سسر نہیں ملا، کیونکہ نبی بھی ہے، سرکار اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بھی ہے، نبیوں کے نبی ہے، جن کے صدقے میں دنیا و مافیا کو سجایا بھی گیا ہے۔ اب بتاؤ یہ تین بڑی نعمت ہے۔ اسی نعمت کو دیکھ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئی اور خوشی خوشی کے ساتھ زندگی گزارنے لگی۔ لیکن دیکھو جنازے کا وقت آ گیا ہے، جنازہ جا رہا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے کو کاندھا دیا، اور کاندھا دینے کے بعد جب کیا کہتے ہیں قبر شریف میں حضرت فاطمہ کو ڈالا جا رہا ہے، تو کیا کہتے ہیں آدمی صحابہ کرام اس میں مٹی ڈال رہے ہیں، اور حضرت حسن اور حسین یہ دونوں ننھے بچے رو کر کے کہتے ہیں کہ امی کو میرے جانے مت دو۔ وہ مٹی کو ہٹاتے ہیں، دونوں بھائی ایک چھوٹے چھوٹے ہاتھ سے مٹی کو ہٹا رہے ہیں، اور وہ سنتے سنتے حضرت ابو ذر نے قبر سے کہا، جبکہ قبر سنتا نہیں ہے، کہا کہ اے قبر تمہیں معلوم ہے کہ آج جو تیرے پاس جس کا جنازہ آیا ہے وہ کون ہے؟ کہا کہ یہ حضرت علی کی بیوی ہے، حضرت حسین کی ماں ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہے۔ اب سنو، قبر سے جو آواز آ رہی ہے، قبر کو زبان نہیں ہے، لیکن سنو قبر سے آواز ہو رہی ہے، اور آواز جو آ رہی ہے وہ صرف فاطمہ کے لیے نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے آ رہی ہے۔ دھیان سے سنو، حضرت قبر کہتا ہے کہ اے ابو ذر یہاں پہ نسب کو مت گنا، یہاں پہ شہرت کو مت گنا، میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے میرے پاس کون آئے ہیں، میں صرف یہ دیکھتا ہوں کہ بتا تو کون سا عمل کر کے آیا ہے۔ اگر تو اچھا عمل کر کے آیا ہے تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتا ہوں، اور اگر تو برا عمل کر کے آیا ہے تو دوزخ کے گڑھا میں سے ایک گڑھا بن جاتا ہوں۔ بتاؤ ہم اور آپ حضرت فاطمہ کی زندگی کیسی گزری، حضرت علی کی زندگی کیسی گزری، ہم اور آپ کہاں پہ ہیں؟ سوچو اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی زندگی نصیب فرمائے، اور ہمارے ماں بہنوں کو حضرت فاطمہ والی زندگی نصیب فرمائے، آمین۔ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، 25 نومبر کو جامعہ رحمانی خانقاہ منگیر میں جلسے دستار بندی ہونے والی ہے، جس میں آپ کے سنگارپور کا یہ پہلا بچہ سامنے ہے جو جامعہ رحمانی منگیر سے فارغ ہو کر کے دستار فضیلت دستار لینے والا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ حسب سہولت جتنا ہو سکے اس جلسہ میں شریک ہو کر کے علماء کرام کے ناصحانہ کلمات سے مستفیض ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پروگرام کو کامیاب بنائے اور امت مسلمہ کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔